احمد و نصلی علی رسول الکریم. ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم. چاروں کل بہترین وظیفہ ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور یعنی مثبت توانائی کو پانے کا بہترین ذریعہ ہیں. سوتے وقت اور جاگتے میں تمام شرور سے پناہ میں آنے کا، مال میں برکت کا، عظیم اجر و ثواب کا، شفا اور کامیابی کا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، رضا اور جنت پا لینے کا یہ بہت بڑا عمل اور وظیفہ ہے. جادو، بیماری اور نظر بد کے لیے بھی چاروں کل پانی پر یا بندے پر دم کر دینے سے شفا اور حفاظت حاصل ہوتی ہے. اس ویڈیو میں مستند احادیث کی روشنی میں چاروں کل کی فضیلت، اس کے فیوز و برکات کا بیان ہے. چاروں کل کو ان کے برکات و فضائل کی وجہ سے ان کی ہر نماز میں تلاوت کی تلقین ہے، کیونکہ نماز میں پڑھنے سے بھی بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے، لہٰذا انہیں نماز میں پڑھنے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے. بحوالہ ترمذی و ابو داؤد شریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لیے دو صورتیں بہترین ہیں، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص. تفسیر ابن کثیر میں متعدد صحابہ سے منقول ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبح کی سنتوں میں اور مغرب کے بعد کی سنتوں میں بکثرت یہ دو صورتیں پڑھتے ہوئے سنا. بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، ہمیں کوئی دعا بتا دیجیے جو ہم سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں. آپ نے قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ یہ شرک سے برات ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو لشکر کا امیر بنا کے بھیجا تو وہ اپنے لشکر والوں کو حسب معمول نماز پڑھاتے تھے اور اس میں ہر رکعت میں قل ھو اللہ پہ ختم کرتے تھے. جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا. رسول اللہ فرمانے لگے، اس سے پوچھو یہ کام وہ کس لیے کرتا ہے؟ انہوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، اس لیے کہ رحمان کی صفت ہے اور میں اسے پسند کرتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اسے بتا دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس عمل سے خوش ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ بے نیاز ذات اس عمل کو انسان کے لیے بہترین سمجھتی ہے، اس کے کرنے اور ہونے پہ پسند کرتی ہے، وہ انسان کے لیے بہترین عمل ہوتا ہے اور اس میں انسان کا ہی سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تفسیر مظہری بحوالہ مسند یعلا، چاروں کل مال میں خیر و برکت کے لیے اکثیر ہیں. حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم سفر میں جاؤ تو وہاں تم اپنے سب رفقا سے زیادہ خوشحال اور بامراد ہو جاؤ اور تمہارا سامان زیادہ ہو جائے، یعنی امیر ہو جاؤ؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ بے شک میں ایسا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ آخر قرآن کی 5 صورتیں سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو اور ہر سورہ کو بسم اللہ سے شروع کیا کرو اور بسم اللہ پہ ہی ختم کیا کرو. حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس وقت میرا حال یہ ہے کہ میں سفر میں اپنے دوسرے ساتھیوں کے بامقابل قلیل و ذات خستہ حال ہوتا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعلیم پہ عمل کیا تو سب سے بہتر حال میں رہنے لگا. اسی طرح چاروں کل عظیم اجر و ثواب کا موجب ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا زلزلت الارض زلزالہ، یعنی سورہ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے، قل ھو اللہ نصف قرآن کے برابر ہے، اور قل یا ایھا الکافرون نصف قرآن کے برابر ہے. اور ارشاد فرمایا، قل ھو اللہ احد نصف قرآن کے برابر ہے، قل یا ایھا الکافرون نصف قرآن کے برابر ہے. اور فجر کی سنتوں میں آپ یہی 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے. چاروں کل بیماریوں کا علاج بھی ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کو بچھو نے کاٹ لیا تو آپ نے پانی میں نمک ڈلوایا اور پانی کاٹنے کی جگہ لگاتے جاتے تھے اور سورہ کافرون، سورہ فلق اور ناس پڑھتے جاتے تھے. سوتے وقت دماغی پروگرامنگ اور تمام شرور سے بچنے کے لیے چاروں کل اکثیر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے، یہاں تک کہ اس کو ختم کر لیتے، کیونکہ یہ شرک سے برات ہے اور ایمان کا اعادہ کرتی ہے. اسی طرح اللہ کے رسول رات لیٹتے وقت اپنی ہتھیلیوں کو جمع فرماتے، اس میں پھونک مارتے اور سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھتے، پھر ان دونوں ہاتھوں کو سر اور چہرے پہ پھیر لیتے اور جہاں تک استطاعت ہوتی اپنے جسم پہ آگے سے پھیرتے، یعنی لیٹے لیٹے جہاں تک ہاتھ جاتا وہاں پھیرتے تھے اور ایسا 3 مرتبہ فرماتے. رسول اللہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہ سورت قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو تمام شرور سے محفوظ رکھیں، ہماری آل اولادوں کو، ہم سب کو، کل مومنون اور مومنات کو.
اللہم آمین.